سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. آج کر دیتی ہوں بالکل سے اس کی یہاں پہ ختم ہوتی 25 سال پرانی. ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک لوگ. تو گائز آج کا ویڈیو بہت زیادہ مزیدار ہونے والا ہے. بیسکلی ایک ولاگ نہیں، یہ ایک ویڈیو ہے، اسٹوری ٹیلنگ ویڈیو. بیکاز آپ کو لوگوں کو تو پتا ہی ہوگا، کچھ دیر پہلے آئی تھنک رمضان میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی، ولاگ شیئر کیا تھا، جو کہ ایک ہورر اسٹوری کا تھا. وہ بھی ریئل لائف ہورر اسٹوری تھی، کیونکہ میں جو آپ کو چاہتی ہوں نا، میں آپ کو جو سناؤں وہ ریئل اسٹوری ہو. تو وہ ابھی تک آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہو، میرے یوٹیوب کی سب سے پاپولر ویڈیو گئی تھی. تو میں سوچا اتنا زیادہ اگر آپ پسند کر رہے ہو میری ہورر ویڈیو کو، تو ہم کیوں نہ ایک دوبارہ ویڈیو لیتے ہیں. اگر وہ پہلے والی آپ نے 2 پارٹس کی ویڈیو نہیں دیکھی، نئی اسٹوری، کیونکہ بیسکلی وہ میں نے اسٹوری نہیں سنائی تھی، وہ اسٹوری علی حمزہ نے سنائی تھی، مین صاحب لوگ کا AH نے سنائی تھی. تو ایک تو مکھی مجھے اب کچھ نہیں دے گی. تو گائز یہ ویڈیو ہے وہ میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گی، آپ یہ بھی دیکھنا، اور پہلے یہ دیکھو بعد میں جا کے وہ دیکھنا. بیکاز میں آج آپ کو ایک سٹوری سنانے والی ہوں، بہت ہورر اینڈ ریئل سٹوری. مطلب کہ یہ ہمارے نیبرز کی سٹوری میں آپ کو سنانے والی ہوں، جن کا گھر ہمارے بالکل ساتھ ہے. بس ان کے اور ہمارے گھر میں ایک دیوار ہے چھوٹی سی، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ایک ہی گھر ہے. تو میں آج بیسکلی وہ ہمارے مطلب کہ ریلیٹیوز بھی ہیں نا، بالکل سگے والے ریلیٹیوز بھی ہیں وہ. تو اس وجہ سے میں سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کروں. یہ سٹوری کچھ ایسے ہے کہ یہ جو سٹوری میں آپ کو سنا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا میں آپ کو یہ سٹوری کیسے سناؤں گی. کیونکہ سب سے پہلے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی، آئی ایم وہ پرسن جو ان چیزوں پہ بلیو تو میں کرتی ہوں، بیکاز میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں یہ چیزیں، مطلب کہ ایکسپیرینس تھوڑا سا ہے. تو اس وجہ سے آئی بلیو ان تھنگس. تو مجھے نا بہت زیادہ ان سے ڈر بھی لگ رہا ہے. مجھے کیا، سب کو ہی لگتا ہوگا، بیکاز اٹس ناٹ ہیومنس، تو ڈر تو لگتا ہی ہوگا. تو اس وجہ سے میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو سٹوری والی سنا دوں. یہ کچھ سٹوری ہے 25 سال پرانی. مطلب کہ ہمارے یہ سگے رشتے داروں کی میں آپ کو سٹوری سنانے والی ہوں، جو کہ بس آپ ہمارے گھر کی لگا لیں، بالکل ساتھ تو گھر ہے. تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ 25 سال پہلے میں تو نہیں ہوں گی، دیٹس ریئل. میری ماما، نانو امی اینڈ بس جو ہمارے لوگ میں تھوڑے بڑے بڑے ہیں وہی تھے. تو یہ سٹوری جو ہے ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور یہ جب ختم ہو گئی تھی تب ہم تھوڑے سے تھے، مطلب کہ گودی والے بچے تھے، تب یہ سٹوری ختم ہو چکی تھی. اینڈ شکر ہے کہ ختم ہو چکی تھی. تو میں آپ کو جو سٹوری سنانے والی ہوں، فرسٹ آف آل میں روم میں بالکل اکیلی ہوں، اور میں نے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے لائٹنگ بہت کم کی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو اس وجہ سے نا گائز بس میں کیا کروں، آئی کین ڈو اٹ. مطلب جب تک ڈر کا آپ لوگ سامنا نہیں کرو گے، ڈر آپ کو ڈراتا رہے گا. اس وجہ سے میں سوچا چلو میں اب لیٹس اسٹارٹ دا اسٹوری. تو یہ سٹوری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ یہ کچھ 25 سال پرانی بات ہے، اور میں جو بھی آپ کو بتاؤں گی بالکل سچ بتاؤں گی. گائز یو بلیو می. اور جن کو یقین نہ آئے تو آئی ڈونٹ کیئر، میں کیا کر سکتی ہوں. تو یہ کچھ 25 سال پرانی سٹوری ہے. یہ ایسے شروع ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ والا جو گھر ہے نا، بیکاز ہم سب یہ جو ابھی رہ رہے ہیں، یہ سٹوری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ یہ لوگ پہلے رہتے تھے لاہور میں، فلیٹس میں یہ رہتے تھے لوگ. تو نا وہاں پہ نا بس ان کو شفٹ ہونا تھا وہاں سے یہاں. یہ ہمارا جو جہاں پہ ہم رہتے ہیں ابھی بھی، یہ کوئی شہر بھی ہے، گاؤں بھی ہے، یا ایسے ہی ہے بس. تو اس وجہ سے نا وہ وہاں سے آ کے یہاں پہ ساتھ والے گھر میں شفٹ ہو گئے. تو یہ ابھی تو ماشاءاللہ انہوں نے گھر بہت اچھا بنا لیا ہے، پر اس گھر کے ابھی تک کچھ چینج نہیں ہوا. بٹ اس کو بنانے کا مقصد بس انہوں نے، اس وجہ سے یہ پہلے جو میں بتا دیتی ہوں، ہمارے یہ جو ہے نا نیبرز، یہ پہلے رہتے تھے لاہور. یہ 25 سال پہلے سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. یہ پہلے رہتے تھے لاہور سے انہوں نے شفٹ کیا اس گھر میں. کیونکہ پہلے میں بتا دیتی ہوں اس گھر میں شفٹ کیوں کیا، بیکاز یہ جو گھر ہے نا
یہ ایک جو اس گھر کا مالک ہے، صحیح اونر ہے، کیونکہ انہوں نے تو بعد میں لیا تھا، جو اس گھر کا صحیح اونر ہے اس کی بس ایک بیوی تھی، ایک وہ تھا۔ وہ کچھ یہ تھا کہ وہ ایک کسان تھا، اور اس کا نا کام تھا ایسے جو ہوتے نہیں سبزیاں وغیرہ کے وہ پتے وغیرہ ایسے کاٹنے والی مشینیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، جن سے ہم اپنے قربانی کے جانور کے بھی لے کے آتے ہیں کھانا، وہ بنتی ہیں مشینوں کے اندر، تو وہ ویسی مشینوں پہ وہ کام کرتا تھا بندہ، جو کہ اس گھر کا مالک ہے، اونر ہے، ہمارے ریلیٹیوز ہوئے پہلے۔ تو وہ نا ایسے کام کرتا تھا، تبھی نا جب وہ ایسے مشین کا کام کرتا تھا نا، ان کے ساتھ بھی بہت پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو چکی ہے، بہت ان کی سٹوری کا مجھے نہیں پتا، ہم سب کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، بس اتنا پتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت بری چیزیں ہوئی۔ فرسٹ آف آل تو اس کا جو اونر تھا نا، اس کی مشین کے اندر کسی نے ہاتھ دے دیے تھے۔ مشین جو ایسے گھومتی آئی نو آپ نے گاؤں میں کہیں نہ کہیں تو دیکھی ہوگی، اس کے ہاتھ کٹ کر، استغفراللہ استغفراللہ، یہ ریئل بات ہے، اس کے ہاتھ کٹ گئے تھے۔ تو انہوں نے یہ گھر سیل کرنا سٹارٹ کر دیا، ان کو لگتا تھا کہ یہ گھر نہیں صحیح، یہ سب اس گھر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ گھر سیل کر دیا اور یہ گھر لے لیا ہمارے ریلیٹیوز نے۔ وہ لاہور رہتے تھے اچھے بھلے، پر انہوں نے گھر کیوں لے لیا؟ انہوں نے ڈر کے مارے، جو ان کے اونر ہے انہوں نے گھر یہ بہت سستے میں سیل کیا تھا، بہت سستے میں، تو انہوں نے فٹ سے لے لیا، کیونکہ وہاں تو وہ رینٹ پہ رہ رہے تھے، یہاں انہوں نے سوچا اپنا گھر مل رہا ہے تو کیوں نہ لے لیں۔ انہوں نے گھر لے لیا، ادھر آ کے وہ شفٹ ہوئے، کچھ دیر ان کی بہت ہیپی گزرے، مطلب کہ یہ ہیں 3 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، 2 بہنیں ہیں 3 بھائی ہیں اور ایک ماما ایک باپ ہے۔ یہ فیملی ماشاءاللہ سے بہت بڑی فیملی ہے، تو پہلے والوں کی تو بس 2 تھے وہ اونلی، اب تو بہت بڑی فیملی تھی ہے۔ یہ انہوں نے آ کے شفٹ کیا، مطلب کہ تب تو بچے چھوٹے چھوٹے تھے، تو انہوں نے آ کے شفٹ کیا، بہت ہیپی تھے، تو ان کو بہت مطلب کہ آپ کو پتا نئے نئے گھر کی خوشی وغیرہ یہ سب تھا۔ بٹ ان کی جو باہر دروازے لگا رہی تھی، تو ان کی جو نا گھر میں 7 سال کی ایک بچی تھی، 7 سال کی بچی سے آپ حساب لگا لیں، شاید میں آپ کو وہ بھی زیادہ بتا رہی ہوں، مطلب کہ 5-6 سال سے حساب لگا، اتنی ان کی ایک بچی تھی، جو کہ اس سے پہلے ایک بھائی تھا، پھر وہ تھی، پھر ایک بھائی تھا، اس کے بعد پھر ایک بھائی تھا، پھر سب سے چھوٹی ان کی بہن، سب سے چھوٹی والی بہن دوسرے نمبر والا ان کا جو چائلڈ تھا نا، ایک بچی تھی 7 سالہ بچی، تو وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اینڈ وہ مطلب کہ سب کا یہ سسٹم ہوتا ہے نا کہ وہ بچی گھر میں اکیلی ہوا کرتی تھی سب سے۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریزن کیا ہے ان سب باتوں کا، ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ ریزن یہ ہے کہ ان کے گھر میں جو ہے نا، مجھے پتا ہے مجھے ایکسپلین کرنا نہیں آ رہا صحیح سے، میں نے کبھی اسٹوری نہیں سنائی، I don't know میں آپ کو کیسے ایکسپلین کروں۔ ان کے گھر میں جو ہے نا ایک جگہ ہے، مطلب کہ ان کا لون ہے، ابھی نہیں پہلے کی بات بتا رہی، جب یہ گھر ان کو ملا تھا نا، ایک دم مٹی کا گھر تھا، یہ آدھا بنا ہوا آدھا ٹوٹا ہوا، جیسے پرانے زمانے کے گاؤں والے گھر آئی نو آپ کو پتا ہی ہوگا، ویسے یہ بھی گھر تھا، ایک ٹوٹا سا ایسا پرانا سا گندا سا گھر تھا یہ۔ تو تب اس کے اندر ایک بالکل لون میں ایک ٹری ہوا کرتا تھا، ٹری مین درخت، جو کہ 25 سال سے بھی پہلے کا تھا، تو وہ ایک درخت ہوا کرتا تھا نا، تو اس گھر کا جو اونر تھا نا، اس کو پتا تھا کہ یہ درخت کو کبھی بھی نہیں کاٹنا، کبھی بھی نہیں کاٹنا، انہوں نے بھی اس درخت کے ساتھ ہی اس گھر میں وقت گزارا۔ بٹ یہ جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں نیبرز، یہ جب شفٹ ہوئے نا، تو ان کے تب تو وقت کافی ہیپی تھے یہ، پر آگے جا کے ان کے حالات بہت خراب ہو گئے، مطلب کہ اتنے خراب کہ یہ کھانے پینے سے بھی تنگ ہو گئے، پیسوں کی بہت زیادہ کمی ہوگی، تو کسی نے لوگوں نے ان کو ایڈوائز دی کہ آپ کے گھر میں یہ درخت لگا ہے، اس کو بیچ دو، اس کی بہت اچھی قیمت ملے گی، یہ بہت لکڑی ہے تو قیمت اچھی ملے گی۔ انہوں نے بھی سوچا ویسے بھی ہم جب گھر رینوویٹ کریں گے تو یہ درخت ہم کٹوائیں گے، کیوں نہ ابھی کٹوا دیں، کیونکہ وہ گھر وہ سوچتے تھے کہ ہمارے جو وہ درخت ہے نا، وہ ہمارے گھر کی پوری لک خراب کر رہا ہے، وہ جگہ جو ہے نا کور کر رہا ہے، وہ جگہ نہیں دے رہا، کیونکہ وہ درخت میں نے کبھی بھی نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، بس سنا ہوا کہ وہ تھا، تو انہوں نے اس کو پورا کٹوایا، جڑ سے اس کو اکھاڑ دیا، تو اس کو انہوں نے بیچ لیا 5,000 میں۔ تب کے دور میں 5,000 بہت بڑی اماؤنٹ تھی، بہت بڑی، آپ کو پتا ہوگا
تو انہوں نے اس کو 5,000 میں درخت کو بیچ دیا. اس درخت کو کاٹ کے بیچنے کے بعد جو اس درخت تھا نا اس کے اوپر رہتے تھے جن، مینس کچھ جن کی پوری فیملی کا مطلب ہوتا ہے جیسے انسانوں کی فیملی ہوتی ہے نا ویسے ان کی بھی ایک فیملی ہوتی ہے. ان کی فیملی اس درخت پر رہا کرتی تھی. وہ درخت انہوں نے کٹ کر دیا نا تو وہ فیملی درخت پہ جب رہتی تھی نا تب وہ کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی. پر جیسے انہوں نے درخت کٹ کیا کیونکہ وہ آج تک کسی نے اس کو کٹ نہیں کیا بٹ ان کی سب سے بڑی لائف کی مسٹیک ہے آئی تھنک یہ انہوں نے اس درخت کو کٹ کر دیا. جب اس کو انہوں نے کٹ کر دیا سیل کر دیا اس کے پیسے بھی کھا لیے تو تب نہ کچھ یہ ان کے ساتھ ہونے لگا. اس درخت پہ جو فیملی رہتی تھی نا جنات وہ ان کے روم میں رہنے لگ پے. ان کا گھر کچھ ایسا ہے کہ بالکل سیدھا جا کے لاسٹ پہ ایک سامنے روم آتا ہے جو کہ بہت بڑا روم ہے. ان کے گھر کا سب سے بڑا روم ہے وہ اور وہ آپ اس روم میں وہ رہنے لگ پڑے. تو وہ روم میں جہاں وہ انہوں نے جنات بس گئے تھے انہوں نے اپنا بسیرا کر لیا تھا وہاں پہ نا وہ بچی رہتی تھی 7 سال کی کیونکہ اس روم میں نا وہ بچی کا زیادہ ہوتا تھا. وہ وہاں پہ ہی رہتی بیکاز یہ جو لڑکے ہیں یہ بھی کاموں پہ چلے جاتے تھے. مطلب کہ باپ ان کا کام میں چلا جاتا تھا تو مما تو ان کی مصروف ہوتی تھی گھر کے کاموں میں. تو یہ سب باہر چلے جاتے تھے. ان کی جو سب سے چھوٹی بہن تھی وہ بھی باہر. جو ان کی سب سے چھوٹی بہن ہے وہ تو ہمارے گھر ہوتی تھی تب جو کہ اب تو صحیح ہے پر وہ تب بالکل چھوٹی سی تھی تو وہ ہمارے گھر پہ ہوتی تھی. وہاں بس ہوتی تھی اس کی ماں اینڈ اس 7 سال کی بچی. وہ بچی روم میں بیٹھی رہتی تھی تو اس کی ماں تو بس مصروف آپ کو پتا ہی ہوگا کہ گھر کے کام وام یہ سب. تو وہ بچی اکیلی ہوا کرتی تھی اس روم میں اور اس روم میں اتنی زیادہ جنوں کی فیملی تھی آپ حساب لگا لیں وہاں پہ اگر بندہ اکیلا ہوگا تو کیا ہی اس کے ساتھ ہوگا. تو وہ جب اس روم میں بچی رہتی تھی نا تو وہ نا بہت عجیب بہیو کرنے لگ پڑی. ایک دم سے وہ سوکھ گئی بیمار ہو گئی بہت عجیب ہوگئی. میں آپ کو آئی تھنک ایکسپلین نہ کر پاؤں اس کی حالت بٹ شی از ویری ویری بیڈ بیکاز اس نے اتنی زیادہ اس کی حالت خراب ہونے لگ پڑی. بہت زیادہ اس پہ ایسے نا پیرانارمل ایکٹیویٹی اس کے ساتھ ہونے والا پوزیسڈ ہونے لگ پڑی تھی مطلب کہ. تو اس وجہ سے نا انہوں نے کبھی دھیان نہیں دیا یہ بلیو نہیں کرتے تھے. تو نا جب ہمارے گھر میں تھے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں نا تو ہمارے گھر میں بھی ان کے گھر کی وجہ سے بہت بڑی چھت پہ خاص طور ہم جب پرانے زمانے میں ہم لوگ چھت پہ سوتے میں تو نہیں بس یہ امی لوگ جب چھت پہ سویا کرتے تھے نا تب میری امی نے جو ہے میری امی مینس نانو امی جب میری سسٹر پیدا ہوئی تھی نہیں تو جب میری سسٹر پیدا ہوئی تھی تب 1 دن کی تھی. تو وہ جب چھت پہ سویا کرتے تھے نا آپ کو پتا ہی ہوگا چھوٹا بچہ جب ماں نیا پیدا کرتی تو کیا ہی باتیں لوگوں کی تو آپ نے سنی ہوگی. تو تب وہ چھت پہ رہا کرتے تھے مطلب کہ سونے جاتے تھے نا تو میرے سسٹر اینڈ میری نانو امی جو کہ رات کو ان کے گھر میں 2 کالی بلی رہتی تھی 2 بلیک کیٹس جو کہ رات کو آتی تھی ہماری چھت پہ میری امی کے پاس اینڈ میری چھوٹی سی سسٹر کے پاس جب وہ نئی پیدا ہوئی. تو وہ جب آتی تھی نا ان کے گھر سے 2 کالی بلی آپ کو پتا بلیک کیٹس کے بارے میں آپ نے بات تو سنی ہوگی کہ وہ کیسی ہوتا ہے ان کے. تو وہ آتی تھی نا تو میری سسٹر جب وہ آنے لگ پڑی تو میری نانو نے جو چھوٹی سی بچی تھی ان کے پاس مینس میری سسٹر اس کی طبیعت مطلب کہ بیمار ہو گئی. تو بچی بیمار ہوگی رات کو وہ کہہ رہی آتی تھی اس بچی کے پاس اس کے مطلب کہ سر والے ایسے جیسے ہم سراندی کہتے ہیں وہاں پہ وہ آ کے رویا کرتی تھی. وہ آ کے رویا کرتی تھی مطلب کہ کیا ہوتا تھا کہ میری سسٹر کو بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگ پڑی. بالکل وہ سوکھ گئی بیمار ہونے لگی بالکل وہ مرتے بچی تھی یہ ہمیں بتایا جاتا. جب وہ ڈاکٹر پہ جاتے تھے تو ان کا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا ان کو سمجھ نہیں لگتا. پھر جب میری نانو امی میری سسٹر کو کسی پیر بابا یا پھر عامل کے پاس لے کے گئی اس نے بتایا کہ آپ کا جو ساس والا گھر ہے وہ نہیں صحیح گھر تو آپ کو اس بچی کو اس کا اثر ہو گیا اور یہ بچی کو سایہ ہو گیا. تو میری مما تو بہت ڈر گئی پھر ایسے وہ تعویذ وغیرہ دیے میری سسٹر صحیح وغیرہ ہوئی تو میری امی نے جو ہے بات کی ان سے کیونکہ میری امی کا وہ سگا بھائی ہے جو ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں وہ سگا بھائی ہے میری امی کا. تو ان امی نے ان سے بات کی کہ آپ کا گھر نہیں صحیح میں نے یہ سنا
تو تب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں، یہ تم لوگوں کا وہم ہے۔ تو تب بس چپ کر کے سب لوگ کیا ہی کر سکتے تھے جب انہوں نے خود منہ سے کہہ دیا تھا۔ پھر اچانک جیسے جیسے نا وہ بچی مطلب کہ بڑی ہونے لگ پڑی نا، ویری مطلب کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، اتنی عجیب ہو گئی، اتنی عجیب ہو گئی وہ لڑکی۔ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے اس کی طبیعت خراب ہونے لگ پڑی، ایسے چیخیں مارتی تھی وہ، رات کو پوزیسڈ ہو جاتی تھی وہ بہت گندے والی۔ تو وہ نا جب بچی اینڈ وہ جب بڑی ہونے لگ پڑی نا تو اس کی حالت ویسے ویسے خراب ہونے لگ پڑی۔ تو وہ جب بڑی ہوئی انہوں نے مطلب کہ اس کو بڑی ہوئی تھوڑی سی، وہ جیسے کہ میرے جتنی لگا لیں، تو میرے جتنی ہوئی وہ راتوں کو پوزیسڈ ہو جاتی تھی، بالکل سوکھ چکی تھی وہ، بالکل سوکھ۔ اس کی شکل بالکل عجیب ہو گئی تھی، اس کی شکل اگر آپ دیکھتا ہے کوئی انسان تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا اس کی شکل بہت عجیب ہو گئی تھی، نارمل انسان جیسی نہیں۔ آپ لوگ اب خود امیجن کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ بڑی ہونے لگ پڑی اس کی جو آنکھیں ہیں نا، استغفراللہ استغفراللہ، اس کی جو آئیز وہ ایسے ہمارے یہاں پہ ختم ہو رہی ہیں، اس کی یہاں پہ ختم ہوتی، مطلب کہ اس کی آنکھیں اتنی ہو گئی، اتنی آنکھیں۔ اب آپ لوگ حساب لگا، ڈاکٹر بتاتے تھے کمزوری سے اتنی ہو گئی ہے، اس کے گھر والے بھی بولتے تھے کمزوری سے ایسا ہوا، بٹ شی از ناٹ، اس کی آنکھیں اتنی ہو گئی۔ استغفراللہ، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ لوگ اتنا ڈرتے تھے اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کے، مطلب کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو میں کچھ پکچرز اٹیچ کروں گی تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ میں کس بارے میں بات کرتی ہوں۔ اس کے بعد اس کا جو گلا ہے، یہ گلا وہ ایسے جو آپ نارمل انسان کا گلا دیکھ رہے ہیں جیسے میرے سے حساب لگا لیں، اس کا اتنا گلا تھا، اتنا گلا، مطلب کہ جیسے سویلنگ ہوتی ہے، سوجا ہوتا ہے جیسے، اتنا گلا تھا، مطلب کہ ایسے وہ دو باڈی پارٹس اس کے ایسے ہو چکے تھے۔ تو وہ بہت عجیب ہونے لگ گئی جب مجھے ایک ماہم نے بات بتائی۔ ماہم کا تو آپ جانتے ہیں کہ ماہم نے بولا کہ جب وہ بات ہو رہی تھی نا تب وہ بہت بڑی ہو گئی تھی، 25 سال سے بات آئی تھی، 17-18 سال پہلے کی آ گئی، تو وہ تھوڑی بڑی ہو گئی، بالکل وہ ایک لڑکی پوری بن گئی۔ پھر نا ماہم نے مجھے بتایا کہ اس نے بھی بولا اگر تم اس کی بات سن رہی ہو تو میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ بھی اس نے بولا ایک دن میں چھت پہ کپڑے ڈالنے جا رہی تھی، کیونکہ ان کا جو ہے نا گھر کا لون والے کی چھت نہیں ہے، وہاں سے وہ اوپن ہے۔ تو اس نے بولا کہ جب میں گئی چھت پہ کپڑے ڈالنے تو میں نے اس لڑکی کو دیکھا، بہت پرانی بات ہے، تب اس نے بولا ماہم نے کہ میں بہت چھوٹی تھی، تو میں چھت پہ کپڑے ڈالنے گئی، میں نے جیسے اس کے گھر میں سے دیکھا جھانک کے تو یہ ہاتھوں کے بل چل رہے تھے، اور یہ گھر میں تب بالکل اکیلی تھی وہ لڑکی، ہاتھوں کے بل چل رہی تھی۔ کیسے وہ ہوتا ہے وہ آپ نے بہت ہورر سٹوریز میں سنا ہوگا کہ وہ کیسے ہاتھوں کے بل چل رہی تھی۔ میں آپ کی پکچر اٹیچ کر دیتی ہوں، بالکل سیم ٹو سیم ایسے، بس میرا حوصلہ جواب دے رہا ہے گائز۔ یہ ہم لوگوں نے چیزیں ریئل میں، آپ کو ویڈیو میں آسان لگ رہا ہوگا بٹ یہ سٹوری بہت بہت۔ تو ماہم پھر بھاگ کے آئی، تو اب اس کو ماہم کو سب نے بولا، وہ بہت رو رہی تھی، اس کو بولا شکر کرو اس نے تمہیں دیکھا نہیں کہ تم نے اس کو دیکھ لیا، ورنہ ان چیزوں کو پسند نہیں ہوتا کوئی ان کا روپ دیکھ سے۔ اس وجہ سے انہوں نے بولا شکر کرو اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو پھر سب لوگ ڈرنے لگ پڑے۔ تو یہ جب لڑکی کو انہوں نے پھر لڑکی کا جب ان کے گھر والوں کو یقین آ گیا کہ ہاں یہ لڑکی پوزیسڈ ہے، اس کو کوئی ایسی پرابلم ہے، بہت مشکل سے لوگوں نے یقین دلایا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی جب دیکھ لیا اس کے ماما بابا نے، پھر اس کو بہت زیادہ عاملوں کے پاس لے کے گئے، وہ پیر کے والا کے آپ حساب لگا لیں جو تویز وغیرہ دیکھتے ہیں ان کے پاس لے کے گئے، حل بھی ان کے پاس یہ تھا، یہ تو ریئل بات ہے، ڈاکٹرز پیر کوئی انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی اس لڑکی کو صحیح کرنے کے لیے، پر نتھنگ، اس پہ کوئی چیز، کوئی مسلمان کا درود وغیرہ کچھ اثر ہی نہیں کرتا تھا اس کے اوپر، کون سے جن تھے، کیونکہ اس لڑکی کے اندر کوئی ایک دو جن نہیں تھا، اس کے اندر پوری ایک فیملی تھی جو کہ باری باری اس کے اندر آتی تھی اور اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ تو جب انہوں نے نا
اس کا بہت علاج کرا کے ہار مان لی نا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی. آئی نو کہ ایسا نہیں ہوتا، بٹ انہوں نے تب سوچا. پھر اس کی شادی کی بات پکی ہوگی، ان کے گھر والوں نے سوچا شادی کر دیں گے تو شاید صحیح ہوگا، یا اس کی شادی ہو جائے تو جنات اس کی جان چھوڑ دیں گے. تو جب اس کی شادی کی باری آئی، اس کا نکاح کا ٹائم آیا، تب بات وغیرہ پکی ہوگی، لڑکوں والے سے بھی لڑکا بھی مل گیا. لڑکے والوں کو تو آبویسلی انہوں نے نہیں بتایا تھا. تو جب اس کے نکاح کا وقت آیا، سب ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، نکاح ہونے والا. جب قبول ہے، قبول کہنے کا آپ کو پتا ٹائم آیا، تب یہ لڑکی پوزیسڈ ہو. جب نکاح کرنے کا ٹائم آیا، قبول کہنے کا ٹائم ہوا، تب یہ لڑکی پوزیسڈ ہو گئی. اس لڑکی نے مینس تب اس نے رونے لگ پڑی، اونچی اونچی چیخیں مارنے لگی، پوزیسڈ والی شکل اس کی ہوگی، اور یہ وہاں سے بھاگ گئی. یہ بھاگ گئی وہاں سے، یہ اتنی اسپیڈ سے بھاگی تھی وہاں سے کہ نارمل آنکھوں سے تو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اس اسپیڈ کو. بالکل انسان تو اتنی اسپیڈ میں بھاگ ہی نہیں سکتا. جب یہ بھاگ گئی، سب لڑکے والے بھی پھر ناراض ہو گئے، انہوں نے بہت باتیں سنائی، بہت لڑائی جھگڑے ہوئے، وہ پھر آپس کی باتیں. تو جب اس کا ماں باپ گھر آیا، انہوں نے ان کو دیکھا تو یہ وہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ جب وہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تب اس کی ماما بابا نے اس کو بولا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تب اس نے بتایا کہ یہ میں نے نہیں کیا. میں جب کہنے والی تھی تو میری آنکھوں کے آگے ایسے پورا اندھیرا آ گیا تھا، میرے کانوں کے اندر طوفانوں کی آوازیں آنے لگ پڑی تھی. اس وجہ سے مجھ سے نہیں ہوا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میں نے کیا کیا. تو یہ اپنے باپ کے آگے بہت لڑکی روئی، بہت روئی. اس کا باپ بھی بیچارہ بہت رویا، بہت. اس کی امی بھی روئی، بس بہت روئی. پھر انہوں نے اس کو آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا. انہوں نے اس کو آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا. وہاں پہ اس کو آؤٹ آف کنٹری پارلر کے کام کے لیے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اس کو بھیج دیا کہ شاید یہ اس گھر سے دور جا کے صحیح ہو جائے. یہ لڑکی جب آؤٹ آف کنٹری گئی، وہاں پہ بھی روتی تھی، کام نہیں کرتی تھی، پوزیسڈ ہو جاتی. تو پھر وہاں سے جب یہ 3 مہینے بعد واپس آئی، تو یہ گھر میں آئی تھی 1 مہینہ رہی ہوگی اپنی اسی حالت کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے. 1 مہینے کے بعد یہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. مطلب کہ جب میں آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں تو میرے دماغ میں پوری اس کی امیجنیشن بڑھ رہی ہے نا، سو اس وجہ سے مجھے ڈالنا پڑا. تو اس لڑکی کی تب ڈیتھ ہو گئی، اینڈ ابھی تک ان کے گھر میں وہ چیزیں ہیں مانا جاتا ہے. لڑکے کو نہیں بچا سکے، بہت کوشش کی، بٹ ٹھیک ابھی بھی ان کے گھر میں ان سب چیزوں کو مانا جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے. تو ابھی بھی پر یہ اس گھر میں رہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اتنے کوئی ان کے بس ٹھیک ٹھاک مڈل کلاس فیملی ہے، تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے نیا گھر خریدنے کا، نہ بجٹ ہے اس گھر کو چھوڑنے کا. اس گھر میں رہنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے. اس وجہ سے یہ آج بھی اسی گھر میں رہتے ہیں. سو گائز، اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ضرور کیجیے گا، بیل آئکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر ایسی دھماکےدار ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے. مجھے اجازت، اللہ حافظ.